اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور جس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ رحمان جس کو اجازت دے اور اس کے لیے راضی ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ جو آیتیں چل رہی تھیں، قیامت کے منظر کو اس کے اندر کھینچا گیا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے انسان اور جنات سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اب اسے حساب کتاب کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس دن نامہ اعمال جس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ خوش ہوگا اور کامیاب ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا تو وہ انتہائی ناکام و نامراد ہوگا۔ اس کا چہرہ لٹک جائے گا اور وہ غم اور افسوس میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ اس روز کے اس ہولناک منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان بہت چیختا چلاتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، غرور دکھاتا ہے، اور اسی دنیا کے اندر بدمعاشیاں کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ کوئی ہمیں پکڑنے والا ہے، نہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے، بس ساری طاقت ہماری ہی ہے، اور وہ دنیا ہی کے اندر سب کچھ کرنے کو اپنی کامیابی اور اپنی نجات سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جائے گا، اور جب موت کا بھیانک چہرہ آ جائے گا سامنے، اور مرنے کے بعد جب اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے جرائم، یہ دیکھو تمہارے گناہ، یہ دیکھو تمہاری بدمعاشیاں، یہ دیکھو جو تم نے غلط طریقے اختیار کیے، یہ دیکھو جو تم نے ظلم و ستم کی راہ اختیار کی، اپنی ساری زندگی کو دیکھو۔ وہ جو ریکارڈڈ زندگی اپنی دیکھے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وہاں پر لکھا ہوا پائے گا، اس وقت اس کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا، اور نبیوں کی بات کس قدر سچ تھی۔ کاش کہ ہم نے نبی کی بات مانی ہوتی، اور کاش کہ ہم نے نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یومئذ، کہ وہ جو دن ہوگا، قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا، جو دہشتناک منظر ہوگا، جس میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اس دن لا تنفع الشفاعت، کسی کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ جو سفارش کا تصور ہے وہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پیر کی، فلاں بزرگ کی، فلاں مزار کی، فلاں ولی اللہ کی، ان کو خوش کر لیں، ان کو راضی کر لیں تو یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرا دیں گے، ہم ان کو راضی کر لیں تو ایسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لوگ اس طرح کی آرزویں اپنے ذہنوں میں پالے ہوئے ہیں، اور انہی آرزوؤں نے انہیں شرک میں مبتلا کر رکھا ہے، اللہ سے غافل کر کے بندوں کے سامنے ان کے سروں کو جھکا رکھا ہے۔ شیطان مردود کا یہ بہت بڑا کامیاب حربہ ہے، ایک شیطان مردود کی بہت بڑی چال ہے، جس نے لوگوں کو اللہ سے غافل کر کے، اللہ سے دور کر کے بندوں کے سامنے جھکا رکھا ہے۔ ان کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے سامنے پیشانیاں جھکاتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں، انہی کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، انہی کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب ہمیں اللہ سے کہیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ لہٰذا یہ جو تصور ہے، یہ تصور ہی انتہائی غلط ہے۔ اسی سورہ طٰہٰ کے آگے سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ جو انبیاء ہیں، جو لوگ ہیں، یہ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سفارش ہوگی وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ جب لوگ جنتی اور جہنمی جب تقسیم ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت
اپنے انبیاء کرام کو موقع دے گا، یا جس کو وہ چاہے گا نیک لوگوں میں سے ان کو یہ موقع دے گا کہ تم سفارش کرو، اور ان لوگوں کو جو گنہگار ہیں، جو جہنم کے مستحق ہیں، ان کو تم ان کے گناہوں کی بخشش کرا دو۔ لیکن واضح رہے کہ یہ جو سفارش ہوگی یہ اہل ایمان کے حق میں ہوگی۔ وہ جو توحید پر نہیں ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، یا جن سے اللہ راضی نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ واضح رہے کہ جو مشرک کے لیے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کر لیا تو اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کے لیے، یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کو قرآن پاک نے ظالم کہا ہے، کہ ان ظالموں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو واضح رہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر کے اس میں توحید کو درست کرنا چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو سفارش ہوگی، انبیاء کرام سفارش کریں گے، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہاں پر یہ خاص بات ہے کہ الا من اذن لہ الرحمن، جس شخص کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ یہ اپنے ذہن سے آدمی نکال دے۔ ولا یشفعون، اور یہ لوگ سفارش نہیں کریں گے، الا مگر لمن ارتضی، اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ تم اس کے بارے میں سفارش کرو، تو پھر وہ اس کے بارے میں سفارش کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کو ہم بسائیں، اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں، شرک سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور اس دن شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے، رحمان جس کے لیے اجازت دے دے کہ فلاں کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو، ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے راضی ہو جائے کہ ہاں قول پیش کیا جائے، اس کے لیے سفارش پیش کی جائے، اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا بالکل سچے دل سے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے شرک کا۔ اگر شرک اس کے ساتھ ملا دیا تو پھر ختم ہو گیا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ہے بشرک، شرک سے، یعنی جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں پھر شرک نہیں کیا، ان کے ایمان کے ساتھ میں شرک کا دخل نہیں ہے کہ ایمان بھی ہے شرک بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے سفارش ہوگی۔ تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز سے بچنا ہے وہ شرک سے، اور شرک کی تمام قسموں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس لیے کہ مشرک کے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔